نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 31 تک 10 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمبر 1 جو شخص دین اسلام کے حوالے سے اپنے سینے کو کشادہ اور فراخ رکھتا ہے اس کا، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص یا وہ لوگ جو اپنے سینے کو دین اسلام کے لیے تنگ رکھتے ہیں ان کا تقابل اور درجہ بیان کیا۔ نمبر 2 وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں ان دونوں کے درمیان تفاوت اور فرق کو بیان کیا۔ نمبر 3 قرآن مجید فرقان حمید کی چند صفات یہاں پر بیان ہوئی کہ یہ قرآن کن صفات کا حامل ہے۔ نمبر 4 قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے اور یا یوں کہہ لیجئے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی تردید کے لیے اور توحید کو ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی مثالیں دی ہیں۔ ان میں سے ایک مثال یہاں اس رکوع کے اندر یا جو آیات تلاوت ہوئی ہیں ان میں سے آخری 3 آیات کے اندر وہ ایک مثال دی گئی ہے شرک کی تردید اور توحید کو ثابت کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے آیات افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اس آیت میں پہلی بات کیا تھی؟ شرح صدر اور ضیق صدر، دل کی کشادگی اور دل کی تنگی کے حامل لوگ، ان کا تذکرہ۔ فرمایا بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بس ان پر افسوس ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں، یہی لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ ایک طرف تو وہ طبقہ جماعت یا افراد ہیں کہ جن کے سینوں کو اللہ نے نور اسلام کے لیے کھول دیا، قرآن پاک میں جو احکامات آئے ان کے لیے وہ قبول کرنے میں دقت نہیں، حدیث مبارکہ میں جو احکامات آئے قبول کرنے میں دقت نہیں، عقائد ایمانیات ان کو قبول کرنے میں دقت نہیں، اللہ کی طرف سے پیغامات کو قبول کرنے میں دقت نہیں، جو دنیاوی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول نے احکامات دیے، زکوٰۃ سے متعلق، صدقات سے متعلق، حقوق جو ہے وہ اولاد سے متعلق، حقوق والدین سے متعلق، پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق، یہ ساری چیزیں ان کے لیے قبول کرنا مشکل نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کی طرف سے گویا کہ روشنی کی حالت میں ہیں، جو لوگ
تنگی کے راستے پہ چل رہے ہیں یا دل کو تنگ کیے بیٹھے ہیں یا جن کا دل اللہ نے نور اسلام سے تنگ کر دیا ہے، اب ان میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، احکامات کو قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، فرمایا یہ دونوں طبقات برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ ایک طرف روشنی ہے، دوسری طرف تاریکی ہے، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتے، ایک طرف سچائی ہے، دوسری طرف جھوٹ ہے، سچائی اور جھوٹ برابر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا جو لوگ تاریکی کی راہ کو اپنائے ہوئے ہیں، جن کے دل تنگ ہیں، جو لوگ باطل پر ہیں، جو لوگ جھوٹ پر مبنی زندگی گزار رہے ہیں، اولئک فی ضلال مبین، وہ صریح گمراہی پر ہیں۔ پہلی بات ختم۔ دوسری بات، یہاں دوسری بات جو ترتیب کے لحاظ سے بیان کی گئی ہے، وہ میں نے جو ترتیب بیان کی اس میں تیسرے نمبر والی بات ہے، وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی صفات۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی یہ قرآن اور اس میں موجود جو باتیں ہیں وہ نہایت ہی اچھی ہیں۔ کتابا متشابہہ، یعنی یہ کتاب ہے ایسی کہ متشابہن، جس کی آیتیں آپس میں متشابہن ملتی جلتی ہیں، مثانیہ دہرائی جاتی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان آیات کو پڑھ کر سن کر۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی اللہ کی طرف سے ہدایت رہنمائی ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی قرآن کی آیات۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی صفات کو بیان کیا ہے۔ پہلی صفت یہ ارشاد فرمائی کہ احسن الحدیث، یہ نہایت ہی اچھی باتوں پر مشتمل کتاب ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے مقامات پر خطبہ جمعہ میں یہ حدیث مبارکہ پڑھی جاتی ہے۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بے شک کہ سب سے اچھی بات، سب سے بہترین بات وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، یعنی اللہ کی کتاب میں جو باتیں آئی ہیں وہ سب سے بہترین ہیں۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین رہنمائی کس کی ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے، یعنی جو جن باتوں کی طرف، جن چیزوں کی طرف، جن راستوں کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے وہ سب سے بہترین رہنمائی۔ تو خیر الحدیث کا معنی کیا ہوا؟ سب سے اچھی بات، سب سے عمدہ بات، ٹھیک ہے؟ معنی کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے، وجود اور مضبوطی کے اعتبار سے سب سے مضبوط تر بات اللہ کی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی بات سب سے سچی ہے، اللہ کی بات سب سے زیادہ محکم ہے۔ یہ بات پہلی۔ تو پہلی صفت قرآن پاک کی کیا ہوئی کہ قرآن کی ساری آیات مضبوط ہیں، قرآن کی ساری آیات انتہائی زیادہ اچھی ہیں اور اچھائی پر مبنی ہیں، ان میں کسی قسم کا تردد، شک یا کسی قسم کی کوئی کجی اور ٹیڑھ موجود نہیں ہے۔ دوسری بات، دوسری صفت متشابہہ، متشابہن کے کئی معانی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اس کی آیات کے الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ کہیں پر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہیں پر آیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہیں پر آیا الذین یعملون الصالحات، ہے جی؟ تو یہ جو آیات کریمہ ہے، اس طرح تقریباً ہر مضمون سے متعلق جو آیات ہیں وہ ملتی جلتی ہیں۔ اس کی آیات معنی، الفاظ اور مضمون کے اعتبار سے ملتی جلتی ہے۔ دوسری بات، متشابہن کا دوسرا معنی محکم کے مقابلے میں متشابہ۔ محکم کے مقابلے میں متشابہ کا پھر معنی یہ ہوگا کہ وہ اس قرآن پاک کی آیات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک آیات تو وہ ہیں کہ جو محکمات ہیں اور وہ ام الکتاب ہے، کتاب کی بنیاد وہی ہے، یعنی کتاب کے اندر جو ہدایت کا ذریعہ ہیں وہ محکم آیات ہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محکم آیات وہ ہوتی ہیں کہ جن کے الفاظ اور معانی بھی معلوم ہوتے ہیں اور ان کی کیفیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، ان کی کیفیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اور متشابہ وہ آیات ہیں کہ جن کے الفاظ اور معانی معلوم ہیں، الفاظ اور معانی معلوم ہیں لیکن ان کی کیفیت کا ادراک عقل نہیں کر پاتی۔ مثال کے طور پر اللہ نے اپنے متعلق فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوئے۔ اب استوا کا معنی لفظی طور پر اگر ہم دیکھیں اس کا معنی ہوتا ہے قرار پکڑنا،
جی اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ معنی کس حیثیت سے ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ ہی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. کیونکہ ہم اس کو قیاس نہیں کر سکتے انسانوں کے بیٹھنے پر، ہم اس کو قیاس نہیں کر سکتے کسی اور مخلوق کے جگہ بنانے پر، کسی اور مخلوق کے قرار پکڑنے پر. کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی مخلوق کے ساتھ اس کو تشبیہ دیں گے تو پھر اللہ کے لیے جسم ماننا پڑے گا، اور اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسم سے. تو اللہ نے جو کہا وہ بالکل سچ ہے، وہ بالکل سچ ہے. آیات کریمہ بالکل برحق ہے، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے، ما یلیق بشانہ، اللہ کی شان کے موافق ہے. جو اللہ کی شان کے موافق ہے وہی ہمارا ایمان ہے. ہمیں کیفیت معلوم نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو دو معنی ہو گئے. پہلا معنی یہ ہے کہ آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں الفاظ، معانی اور مضمون کے اعتبار سے. دوسرا معنی یہ ہے کہ محکم کے مقابلے میں جو آیات ہیں وہ متشابہات ہیں، یعنی ان کے الفاظ اور معانی معلوم ہیں، کیفیت معلوم نہیں. تیسرا معنی اس کا متشابہن کا تیسرا معنی یہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے. گویا ایک جگہ ایک لفظ آیا، دوسری جگہ اسی لفظ کی پہلے والے لفظ کی تشریح اور توصیل قرآن کی آیات میں موجود ہے. یہ معنی ہے متشابہات کا. کہ متشابہان کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن ایک جگہ پہ ایک جگہ کے الفاظ کی دوسری جگہ کے الفاظ سے کیا کرتا ہے، تفسیر بیان کرتا ہے. تو متشابہان کے یہ تین معنی آپ کی سمجھ میں آ گئے. اب اس کے بعد لفظ ہے تیسری صفت مثانی. مثانی کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ آیات وہ ہیں قرآن کی جو پڑھی جاتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ اللہ کی یہ کتاب اور اس کی آیات ہے، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. مثانی کا ایک معنی. مثانی کا دوسرا معنی یہ ہے جنت کو بیان کیا گیا تو ساتھ دوزخ کو بیان کیا، ترغیب کو بیان کیا تو ساتھ ترہیب کو بھی بیان کیا، نیک لوگوں کو بیان کیا تو ساتھ برے لوگوں کو بھی بیان کیا. اسی طریقے سے جہاں پر مومنین کا ذکر ہوا وہاں پر کافروں کا بھی ذکر ہوا. تو جہاں اچھائی ہے وہاں برائی بھی ہے، جہاں نیکی کو بیان کیا وہاں برائی کو بھی بیان کیا. یہ معنی ہے دہرائے جانے کا. تو قرآن پاک ایک ہی طرح کی چیزوں کو دہراتا ہے، یعنی جو پیر ہیں، جو جوڑے ہیں، ان کو بیان کرتا ہے. جوڑوں کو دن کو بیان کیا تو ساتھ رات کو بھی بیان کیا، دنیا کو بیان کیا تو ساتھ عقبہ آخرت کو بھی بیان کیا. تو یہ ایک معنی یہ ہے. ان آیات میں جو مضامین ہیں اپنے جوڑے کے اعتبار سے وہ دہرائے گئے ہیں، بار بار بیان ہوئے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کئی جگہ پر ان الفاظ کا تکرار ہوا ہے. اور مثانی کا تیسرا اور آخری معنی جو یہاں پر بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بار بار بیان کیا ہے. جنت کا ذکر ہوا تو جنت کا ذکر ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہوا. جہنم کا ذکر ہوا تو کئی دفعہ ہوا. اللہ پر ایمان لانے کی بات ہوئی تو کئی دفعہ ہوئی. عبادات میں سے نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ کی بات ہوئی تو کئی دفعہ ہوئی. ہاں جی، معاشرت میں سے حسن سلوک کی بات ہوئی تو کئی دفعہ ہوئی. یتیموں کے حقوق کی بات ہوئی تو کئی دفعہ ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کو یا چیزوں کو بار بار دہرایا ہے تذکیر کے لیے. اب دیکھیے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. یہ آیات کریمہ جب کوئی آدمی خلوص دل کے ساتھ پڑھتا ہے، قلبی کیفیت کے ساتھ پڑھتا ہے، انسان اپنی پوری توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، اس وقت ہوتا کیا ہے، اس کے دل پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. یاد رکھیے قرآن پاک کی آیات کو پڑھتے وقت ہر آدمی کا ہر وقت ایک ہی حال نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھیے. نہ رونگٹے کھڑے ہونے کا حال ہر وقت طاری ہو سکتا ہے، اور نہ ہی بے توجہی کا حال ہر وقت طاری ہو سکتا ہے. انسان کی ذاتی کیفیت پر اس کا انحصار ہوتا ہے. انسان کی ذاتی کیفیت کن حالات سے دوچار ہے، ان حالات میں قرآن کو پڑھتا جاتا ہے، اس کو اپنی کیفیت قرآن میں نظر آتی جاتی ہے. بس سارا سے الفاظ. انسان پریشانی میں ہوتا ہے، کسی غم میں ہوتا ہے، ہاں جی فوتگی کے دکھ میں ہوتا ہے، کاروبار کے ضائع ہونے کے دکھ میں ہوتا ہے، یا گھریلو کسی رنجش اور رنج کی وجہ سے انسان جو کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان قرآن کی کہیں سے بھی تلاوت شروع کرتا ہے، اور اس کے معانی کو اگر وہ تھوڑا بہت جانتا ہے، اس کو اس کا ایک ایک لفظ اپیل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ آیات، یہ الفاظ تیرے لیے ہیں، تیری اس حالت کے لیے ہیں. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ جب آپ مشکلات میں کا شکار ہوں اور سورہ یوسف کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تلاوت کی برکت سے آپ کی مشکل کو اور پریشانی کو دور فرما دیں گے. تو جب آدمی کی اپنی کیفیت اس طرح کی ہو کہ اس میں قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہو، قبول کرنے کی حالت اور کیفیت موجود ہو، تو پھر یہ قرآن اس پر ضرب لگاتا ہے اور اس کے دل پر اثر کرتا ہے. پھر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، اس کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے
وہ حبشہ ہے، اور حبشہ میں بادشاہ نجاشی کا دربار ہے، اور جعفر طیار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے ہیں، اور تقریر کے دوران آپ سورہ مریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اب سورہ مریم کی تلاوت کس حالت میں ہوتی ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے، اس سوال کا جواب دینے کے لیے حضرت جعفر طیار قرآن کی تلاوت ہے۔ سوال کس کی طرف سے؟ مشرکین کا سکھلایا ہوا سوال نجاشی بادشاہ کرتے ہیں۔ مشرکین نے کہا اے بادشاہ، یہ لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مخالف ہیں، ان کے دین کو بھی نہیں مانتے، ان کی والدہ کو بھی نہیں مانتے۔ جناب نجاشی بادشاہ نے سوال کر دیا، بتلاؤ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو، تم حضرت بی بی مریم پاک کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بس پھر کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے سے کچھ ہی دن پہلے نازل ہونے والی سورہ مریم کی تلاوت ان کو سکھلا دی تھی کہ جا کر کے وہاں ضرورت پڑے تو سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنا۔ وقت آ گیا، ضرورت پڑ گئی، تلاوت کی، اور جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو دوران تلاوت ساری دنیا نے دیکھا، مکہ کے مشرک بھی دیکھ رہے ہیں، نجاشی کے درباری بھی دیکھ رہے ہیں، مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ جب قرآن کی آیات کو وہ سنتے جا رہے ہیں تو ان کی آنکھوں کو آپ دیکھیں گے، یا آپ ان کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے کیا ہے؟ آنسو روا ہے۔ یہ ہے نجاشی بادشاہ جس کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، اور اس کے ساتھ دیگر دربار میں موجود عیسائی جو رقیق القلب تھے وہ بھی رونا شروع ہو گئے۔ یہ ہے بات، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کیفیت ہے بھائی، جانتے ساتھ ہی سورہ مریم کی تلاوت کرتے شاید اثر نہ ہوتا۔ ایک طرف ان مظلوموں کا حبشہ میں جانا، بادشاہ کی پناہ پکڑنا، اور دوسری طرف ان کا پیچھا کرنے والوں کا وہاں پر وارد ہو جانا اور اعتراض کرنا، اور پھر وہ اعتراض بادشاہ کے پاس جانا، بادشاہ کی طرف سے وہ اعتراض ان کے سامنے پیش کرنا، ان کی طرف سے آیات کریمہ کی تلاوت کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ فی البدیع خطاب نہیں ہو رہا، خود سے بنا کر بات نہیں کر رہے، بلکہ ان کے نبی نے انہیں سکھایا ہے کہ حضرت عیسیٰ کون ہے، حضرت بی بی مریم کون ہے، اور ان کو کس نے سکھایا؟ اللہ الرحمن نے سکھایا۔ کیفیت تھی، کیفیت کا اثر ہوا۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر کے اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، بدن بھی نرم ہو جاتا ہے، دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ اب اس کو وہ لوہا جو کہ گرم ہو چکا، اب اس کو جس طرح مرضی اس کو ڈال دیا جائے، جو مرضی اس کو جس طرف مرضی اس کو موڑ کر دیا جائے، جس طرف مرضی اس کو موڑ دیا جائے، جو مرضی چیز اس سے تیار کروا دی جائے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، فرمایا یہی اللہ کی ہدایت ہے۔ کیا مطلب یہ کہ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ اس کلام کے ذریعے سے رونگٹے کھڑے کروا دیتے ہیں، اس کلام کے ذریعے سے جسم کو دل کو نرم کروا دیتے ہیں، یہ ہدایت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو کیفیت ہے نا، یہ ہدایت ہے، اور یہ ہدایت اللہ دیتے کس کو ہے؟ یہدی بہ من یشاء، اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کی چاہت بندے کی چاہت پر ہوتی ہے۔ ہدایت کے معاملے میں اللہ کی چاہت بندے کی کیا مطلب یہ کہ بندے کے اندر طلب ہوتی ہے تو اللہ ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں، بندے کے اندر طلب نہیں، اللہ ہدایت کا فیصلہ، اللہ زبردستی ہدایت والا معاملہ نہیں کرتے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ۔ یہاں تیسری بات فرمائی جا رہی ہے، فرمایا بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہو، کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے مزے چکھو۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ نے سعادت مند اور شقی بدبخت کا ذکر کیا، توجہ، ان کے انجام کا ذکر کیا، ان کے تفاوت درجات کا ذکر کیا۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے ذرا یہ سمجھیں، انسان کے پورے وجود میں سے سب سے زیادہ محترم حصہ وجود انسان کا وہ کون سا ہے؟ وہ ہے چہرہ۔ وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ محترم ہے۔ کیا مطلب؟ جب کبھی انسان پر کوئی آزمائش سامنے سے آ رہی ہوتی ہے، کوئی تکلیف آ رہی ہوتی ہے، کسی مصیبت کا خطرہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے جس چیز کو وہ چھپاتا ہے وہ چیز کیا ہے؟ اس کا چہرہ، اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ جہنمیوں کے ہاتھ پہلے ہی باندھ دیے جائیں گے، جہنمیوں کے ہاتھ پہلے ہی باندھ دیے جائیں گے، تو فرمایا اب یہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے چہرے کو بطور ڈھال بناتا ہے، چہرے کو ہی بچانے کے لیے، چہرے کو بچانے کے لیے چہرے کو ہی آگے یوں کرتا ہے، ادھر ہلاتا ہے۔ یوں کہا گیا افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب،
کیا وہ آدمی جو برے عذاب سے اپنے چہرے کو بچاتا ہے، چہرے کے ذریعے سے، چہرے کو بچاتا ہے، چہرے کے یعنی چہرے کو ہی پیش کرتا ہے نا، مطلب یہ اور تو کوئی چیز ہے نہیں جس کو وہ آگے پیش کر سکے، ہاتھ تو پیش نہیں کر سکتا، اب یقیناً وہ چہرے کو ہی آگے کرے گا، تو فرمایا کہ چہرے کو آگے کر رہا ہے، چہرے کو ڈھال بنا رہا ہے چہرے ہی کو بچانے کے لیے، کیا یہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو چین میں ہے، سکون میں ہے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین کا مصداق ہے، سلام قولا من رب الرحیم کا مصداق ہے، کیا یہ اس کا مقابل ہو سکتا ہے، یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے کہا کہ یہ جنت میں جانے کے بعد کہے گا قال الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اس ذات کے لیے تمام تعریفیں کہ جس ذات نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، وقیل الحمدللہ رب العالمین، ان کی حمد و ستائش کی تعریفوں کی باتیں سن کر کے فرشتہ پکارنے والا کہے گا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو یہ کیفیت دونوں کی، فرمایا دونوں برابر ہے، یہاں پر وہی بات ہے، وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ ظالموں جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے مزے اب چکھو، اپنے منہ پر اس عذاب کو، تکلیف کو برداشت کرو، کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی، کئی واقعات ہم پڑھ چکے، فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا، پھر ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، والعذاب الآخرۃ اکبر، بات ختم نہیں ہوئی، فیصلہ تمام نہیں ہوا، یہ تو دنیا میں دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، عذاب الادنا یہ ہلکا عذاب تھا، والعذاب الآخرۃ اکبر، یہاں فرمایا اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش یہ سمجھ رہے ہوتے، کاش کہ یہ سمجھ رکھتے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، چوتھی بات، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شرک کی تردید اور توحید کے اس بات کے لیے قرآن کی طرف سے بیان کردہ مثالیں، فرمایا اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، قرآن عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ قرآن عربی زبان میں ہے جس میں کوئی عیب اور کجی اور ٹیڑھ نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، کیوں؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈر جائیں، ڈر مانیں، توجہ کیجیے، یہ قرآن عربی زبان میں ہے تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، کون؟ قرآن کے اولین مخاطب، دیکھیے قرآن کے اولین مخاطب کون ہیں؟ عرب ہیں، اور عرب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ قرآن کو پڑھیں، قرآن سے نصیحت حاصل کریں، اب قرآن اگر عربی زبان میں نہ ہوتا، کسی اور زبان میں ہوتا، ان کے پاس عذر ہوتا کہ یا اللہ ہم تو سمجھتے نہیں ہیں، اولین مخاطب جو ہیں ان کو اللہ نے انہی کی زبان میں سمجھایا، یہ قرآن انہی کی زبان میں اتارا تاکہ وہ ڈر جائیں، اور ان کی وساطت سے آنے والی انسانیت کو اس قرآن کے ذریعے سے پیغام دیا گیا۔ اب قرآن کا جو معانی، قرآن کا جو ترجمہ ہے، قرآن کے جو معانی ہیں وہ ہر زبان میں موجود ہے، ہر وہ زبان جس زبان کو کسی درجے میں شہرت حاصل ہے اس زبان میں اس قرآن پاک کے ترجمے موجود ہیں، بلکہ اب تو لوکل جو زبانیں ہیں ان زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ کیا جانے لگا ہے، بہت ساری زبانوں میں کیا جا چکا ہے، جیسے سندھی زبان ہے، پشتو زبان ہے ہمارے ملک کے اندر، ہاں جی کیا ان کے اندر ترجمے موجود ہیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، کیسی عجیب مثال دی اللہ نے، فرمایا اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی شریک ہیں، یعنی اس کے کئی مالک ہیں، ایک غلام ہے اس کے کئی مالک ہیں، فرمایا وہ مالک بھی ایسے ہیں کہ متشاکسون، بدخو ہیں، کئی ان میں سے، یعنی ان میں سے ہر ایک دوسرے سے مزاج کے اعتبار سے بھی مختلف ہے، ایک وہ آدمی ہے جس کے مالک مختلف ہیں، دوسرا وہ آدمی ورجلا سلما لرجل، کہ جس کا ایک خاص آدمی متعین ہے، یعنی جس کا مالک ایک خاص آدمی ہے، حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ اب سمجھے ذرا ادھر دیکھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں ایک وہ غلام ہے کہ جس کے مالک کئی ہیں، مثلا 5 مالک ہیں، فرض کیجیے 5 مالک ہیں، دوسرا وہ غلام ہے جس کا ایک ہی مالک ہے، اب یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے، کیوں؟ یہ ایک غلام جس کے 5 مالک ہیں، پانچوں کے مزاج الگ ہیں، بدخو ہیں، بد مزاج ہیں، بد سلوک ہیں، جھگڑالو ہیں، آپس میں بھی جھگڑتے ہیں، تو یقیناً وہ اس غلام کے حوالے سے بھی الگ الگ مزاج رکھتے ہوں گے، الگ الگ سلوک کریں گے، اس کے ساتھ الگ الگ انداز اختیار کریں گے، فرمایا کہ اس غلام کی حالت ایسی ہے کہ نہ یہ جی سکتا ہے نہ یہ مر سکتا ہے، ایک کیفیت، دوسری کیفیت، فرمایا یہ جو غلام ہے نا 5 مالکوں کا ایک غلام، اگر حقیقتاً غور کیا جائے تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے اس لیے بھی بیان کیا کہ یہ ایک غلام جو 5 مالکوں کا غلام ہے، حقیقت میں ان میں سے کوئی بھی آدمی اس کو اپنا غلام سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یعنی یہ اس سے بھی خوشی نہیں پا سکتا، اس سے بھی نہیں، اس سے بھی نہیں، اس سے بھی نہیں، ہر ایک اپنا کام نکالنے کی کوشش کرے گا، کوئی بھی اس کو خوش رکھنے کی کوشش
یہ مانا کہ کوئی بھی اس کو اپنا غلام نہیں سمجھنے کے لیے. دو الگ الگ کیفیتیں ہیں. ایک کیفیت یہ ہے کہ پانچوں کا مزاج الگ ہونے کی وجہ سے اس پر ظلم و ستم، اس کے حالات زندگی بالکل ایسے ہوں گے کہ نہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک غلام ایسا ہے کہ جس کا مالک ایک ہی ہے. ایک مالک ہونے کی وجہ سے یہ غلام اس مالک کے مزاج سے واقف، مالک غلام کے مزاج سے واقف. مزاج کی شناسائی کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو جان پہچان لیں گے، حالات سازگار ہو جائیں گے. ایک دوسرا، یہ مالک اپنے اس اکلوتے غلام کو اپنا غلام جانتے ہوئے کبھی ڈانٹے گا، کبھی پیار کرے گا، کبھی اس پر جبر کرے گا تو کبھی سکون دے گا، کبھی اس پر کسی قسم کی مشقت ڈالے گا تو کبھی اس سے پیار بھی کرے گا اور اس کو راحت بھی دے گا. بالکل فرمایا کہ وہ آدمی جو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے عبادت کے لحاظ سے، اطاعت کے لحاظ سے، فرمانبرداری کے لحاظ سے، اس کی بھی پوجا، اس کی بھی پوجا، اس کی بھی عبادت، اس کی بھی پرست، فرمایا یہ آدمی نہ اس در کا نہ اس در کا، نہ اس گھر کا نہ اس گھر کا، یہ تو کہیں کا بھی نہیں ہے. وہ اس کو اپنا غلام سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وہ اس کو اپنے غلام سمجھنے کے لیے. اور پھر مزے کی بات یہ، اس کو نہ ادھر سے راحت، نہ ادھر سے، نہ ادھر سے، ہر طرف سے اپنے اپنے فائدے. اس کی جھاڑ پھونک کر رہا ہے، اس کی مٹھی چاپی کر رہا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. ہر ایک اس سے اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کو کوئی فائدہ دینے کے لیے تیار ہے کیونکہ اس کو کوئی اپنا سمجھ نہیں نا. اور وہ جو اکلوتا ہے وہ اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے، مالک خوش ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی انعام دے دیتا ہے، انعام نہ بھی دے مسکرا کر کے دیکھ لیتا ہے. فرمایا یہ دونوں غلام ایسے ہی ہیں جیسا کہ ایک آدمی مشرک ہو اور ایک آدمی موحد ہو. موحد آدمی اس پر اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہوتا ہے، کہیں مشقت برے احکامات بھی آتے ہیں لیکن ساتھ اجر کی باتیں بھی ہوتی ہیں، ساتھ راحت کی باتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن دوسری طرف جو مشرک ہوتا ہے اس کے لیے کوئی قرار اور کوئی جگہ نہیں ہوتی. بس یہ سمجھایا گیا. فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون. فرمایا اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے کئی شریک ہیں، یعنی جس کے کئی مالک ہیں، اور ایسے مالک ہیں کہ وہ مختلف المزاج ہیں، بدخو ہیں. ورجلا سلما للرجل، اور ایک آدمی ایسا ہے کہ خاص ایک ہی شخص کا غلام ہے. فرمایا هل يستويان مثلا، بھلا دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے، دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اللہ کو جانتے نہیں ہیں. انک میت وانہم میتون، آپ بھی مر جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے. اللہ نے اپنے حبیب کے متعلق فرمایا محبوب آپ بھی مر جائیں گے اور یہ بھی. اب یہاں سمجھیں، دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان تمام نبیوں پر موت کی کیفیت طاری ہوئی ہے. موت کی کیفیت دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک ہے موت کی کیفیت کا طاری ہونا، دوسرا یہ ہے کہ جو عالم برزخ ہے وہاں کی صورتحال. پہلی بات اس میں یہ بات ذہن میں نشین فرما لیجئے کہ تمام کے تمام انبیاء پر موت کی کیفیت طاری ہوئی. اسی کی طرف اشارہ ہے، مرنا آپ نے بھی ہے، مرنا انہوں نے بھی ہے. موت کا حکم آپ پر بھی لاگو ہوگا، ان پر بھی. موت کا فیصلہ آپ کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے. اس کا پس منظر کیا میں عرض کر دیتا ہوں. دوسری کیفیت یہ ہے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو عالم برزخ ہے وہاں کی صورتحال کیا ہے. وہاں کی صورتحال یاد رکھیے، قرآن مجید نے شہداء کے متعلق فرمایا کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں، رب کے ہاں رزق کھاتے پیتے ہیں. یہ تو کلیئر ہے قرآن پاک میں موجود ہے. انبیاء علیہ السلام کے متعلق کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں واضح الفاظ میں حیات موجود نہیں ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں صراحتاً واضح الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی زندگی کو بیان کیا ہے. نبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. نمبر 3، واقعہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر موسیٰ کے پاس سے گزرنے کا واقعہ ذکر بیان فرماتے ہیں کہ میں قبر موسیٰ کے پاس سے گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز ادا کر رہے تھے. معلوم یہ ہوا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. بس اب اس جھگڑے میں مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی ہی بدنصیبی کی بات ہے کہ اس امت کو درپیش بڑے بڑے چیلنجز ان کو چھوڑ کر کے ان چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل کو لوگوں نے پکڑ کر کے اس میں جھگڑے، اختلاف، انتشار اور افتراق اور آپس میں ایک دوسرے پر کفر اور اسلام کے فتوے لگانا شروع کر دی. بالکل اس آیت کریمہ کا تعلق عالم برزخ کے ساتھ نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیجیے، اس آیت کریمہ کا تعلق عالم برزخ کے ساتھ، اس آیت کریمہ کا تعلق ہے عالم دنیا سے جانے کے ساتھ. انکا میتون، مرنے والے، میتون کا معنی کیا ہے؟ مرنے والے. آپ بھی مرنے والے ہیں اور
یہ بھی مرنے والے ہیں۔ اب پس منظر سمجھیے، پس منظر یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی ہدایات اور آپ کے معاملات کو دیکھتے ہوئے مشرکین مکہ آپس میں چیما گوئیاں کرنے لگے کہ یہ راستہ تو روکا نہیں جا سکتا، بند تو نہیں باندھا جا سکتا، بس آرزو کریں، تمنا کریں کہ جلد از جلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں، کام ختم ہو جائے گا، بس ان کے مرتے ہی سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے جواب دیا، محبوب آپ ان سے کہیے میں تو مر جاؤں گا، لیکن کیا تم نے ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا؟ تم نے بھی تو مر ہی جانا ہے، تم نے بھی تو، میں نے اگر موت کا مزہ چکھنا ہے تو تم نے بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے اور اس جھگڑے کا فیصلہ اللہ رب العزت کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔